بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بھارتی آرمی چیف کا امارات اور سعودی عرب کا دورہ پاکستان کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے۔ بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکند نروا نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ تجزیہ کار خطے کی موجودہ صورتحال اور مبینہ طور پر پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کے پیش نظر اس دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ جنرل نروا نے متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں، جس کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے۔ دورے کے دوران بھارتی آرمی چیف دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ 13 اور 14 دسمبر کو سعودی عرب جائیں گے اور ریاض میں سینئر سیکیورٹی حکام سے ملاقات کے علاوہ رائل سعودی لینڈ فورس اور جوائنٹ فورس کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز اور کنگ عبدالعزیز وار کالج کا بھی دورہ کریں گے۔ جنرل نروا نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا بھی دورہ کریں گے اور اس موقع پر طلباء اور اساتذہ سے خطاب کریں گے۔ اگرچہ اس دورے کے ایجنڈے کی تفصیلات واضح نہیں کی گئی ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت اور عالم اسلام کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب خلیجی ملکوں اور دنیا میں اہم سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ فوج کے ایک بیان کے مطابق یہ دورہ اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران ان دونوں ملکوں کے ساتھ مشترکہ فوجی مشق تربیت اور مشترکہ طور پر دفاعی آلات کی تیاری کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جبکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری ہے اور پاکستان، چین، ایران اور ترکی کا ایک نیا اتحاد ابھر رہا ہے، ایسے میں بھارت کے نقطہ نظر سے یہ دورہ کافی اہم ہے۔ تاہم حکومت پاکستان سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات میں تناؤ کی خبروں کی تردید کرتی رہی ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خلیجی ملکوں سے بھارت کے رشتے پہلے بھی اچھے رہے ہیں، لیکن وہ تیل اور گیس کی درآمد اور بھارتی شہریوں کے خلیج میں کام کرنے اور زر مبادلہ بھارت بھیجنے تک محدود تھے، مگر اب وہ کافی آگے جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق خلیجی ملکوں سے بھارت کے اب اسٹریٹجک تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ ان میں دفاعی شعبوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ، سائبر سیکیورٹی اور بحری امور کے شعبوں میں تعاون کافی بڑھ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے درمیان جو تعاون ہوتا ہے، اسی طرح ان ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعاون میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خلیجی ممالک ایران کی بڑھتی فوجی قوت سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے ان کے رشتے مضبوط ہوں۔ ماہرین کے مطابق ایشیا میں ایک نئے اتحاد کے ابھرنے کی وجہ سے بھی امریکہ اور اسرائیل بھارت کو ہتھیار فراہم کر کے اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کے پیش نظر امریکہ خلیجی ملکوں کے ساتھ مل کر بھارت کو ہتھیار فراہم کر کے اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بھارت رفتہ رفتہ امریکہ کے گروپ میں شامل ہو گیا ہے، جس میں جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا بھی شامل ہیں، اور یہ ممالک چین کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ اب خلیج ایران کے خلاف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے، جس میں بظاہر بھارت کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روایتی طور پر بھارت کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، تاہم کچھ عرصہ قبل ایران نے چابہار بندرگاہ منصوبے سے بھارت کو الگ کر دیا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں کے بقول پاکستان کے تعاون سے چین اور ایران کے تعلقات میں بہتری اور چین کی ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے بھارت اور ایران کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو اسرائیل کے توسط سے رضامند کر کے خلیجی ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس دورے کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔